اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی اللہ نے اختیارات دیے ہوئے ہیں، پیغمبروں کو، ولیوں کو، بزرگوں کو اللہ نے اپنے اختیار سے دیے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں 20 سال سے تقریباً 15-16 سال ہو گئے ہوں گے، میرا خیال ہے ایک سوال میرا یوٹیوب پہ گھوم رہا ہے، اس کا مارکیٹ میں کوئی جواب نہیں دے رہا. وہ سوال یہ ہے کہ اگر اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں تو وہ یا تو ٹوٹل اتنے وہ اختیارات یا تو محدود ہوں گے یا لامحدود ہوں گے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یا تو وہ محدود ہوں گے یا لامحدود. اگر آپ کہتے ہیں وہ لامحدود ہیں، سب کچھ دیا ہوا ہے، تو پھر اللہ کو کب پکاریں اور ان بزرگ یا پیغمبر کو کب پکاریں؟ کیونکہ جب سارے اللہ نے دے ہی دیے ہیں تو پھر اللہ کو پکارنے کی ضرورت ہے کیا؟ دیے اس لیے نا تاکہ ان کو پکارو بھائی. ارے وزیر اعظم اگر آپ کو یہاں واپڈا کا کسی کو چیئرمین بنا دیتے ہیں تو اس لیے کہ میرے گھر پہ آنے کے بجائے کہاں جاؤ، ادھر جاؤ نا، بہاولپور میں جو واپڈا کا تمہارا جو آفس ہے وہاں جاؤ نا بھائی، ادھر اسلام آباد کیوں آ رہے ہو ڈائریکٹ؟ تو اللہ نے اگر پیغمبروں کو اختیارات دیے لامحدود، جیسے کہ اللہ کے اختیارات بھی کیا ہیں؟ لامحدود، تو پیغمبر بھی اگر مختار کل ہیں، ہر چیز کے اختیارات دیے ہیں، تو پھر دعا کس وقت اللہ سے مانگی جائے گی اور کس وقت پیغمبر سے؟ کوئی ساری زندگی پیغمبر سے ہی مانگتا رہے، اللہ سے کبھی بھی نہ مانگے، تو اس میں کوئی حرج ہے؟ اگر حرج ہے تو کیوں ہے بھائی؟ جب دیے ہیں تو اسی لیے دیے نا کہ مانگو، ان سے مانگو، میں نے خوش ہو کے ان کو اختیارات دے دیے ہیں. اور کوئی ساری زندگی صرف اللہ سے ہی مانگے، پیغمبر سے نہ مانگے، تو سوال پیدا ہو جائے مانگنا ہی نہیں تھا تو اللہ نے ان کو اختیارات دیے کیوں؟ اور پھر اللہ اور پیغمبر میں فرق کیا ہو گیا؟ جب ساری طاقتیں اللہ کی بھی ہیں اور پیغمبر کی بھی ہیں تو دونوں کی طاقت برابر ہو گئی نا. آپ کہہ سکتے ہو ان کی ذاتی ہے، ان کی عطائی ہے، تو عطائی بھی ہے لیکن ہو تو برابر گئی نا، اختیارات تو برابر ہو گئے. تو اگر آپ یہ کہتے ہو کہ نہیں لامحدود نہیں ہیں بلکہ وہ اختیارات کیا ہیں؟ محدود ہیں، اللہ سے کم ہیں، اللہ نے دیے ہیں مگر وہ کیا ہیں؟ محدود ہیں، لمٹ ہے ان کی کوئی. تو وہ جو لمیٹڈ اختیارات ہیں وہ معلوم ہیں یا مجہول ہیں؟ معلوم اور مجہول کہتے ہیں کہ وہ اختیارات اللہ نے اپنے بندوں کو بتا دیے کہ میں نے یہ 20 اختیارات مثال کے طور پر یہ والے جو ہیں یہ 20 ٹوٹل میں نے ان کو دیے ہیں، یا 20,000 دیے ہیں یا 20 لاکھ دیے ہیں، لیکن وہ 20 لاکھ اللہ نے بتا دیے کہ یہ والے ہیں. اس کو کہتے ہیں معلوم. اور مجہول کا مطلب ہیں تو مگر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون کون سے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجہول. جیسے دیکھو نا، ایک آدمی بیٹھا ہوا ایک دکان میں، آپ کو پتہ ہے یہ کوئی پڑھا لکھا ہے، اس کو کچھ وہ چیزیں آتی ہیں جو ہمیں نہیں آتی، لیکن کیا آتا ہے یہ پتہ ہی نہیں آپ کو، تو کوئی فائدہ ہے اس کے پاس جانے کا؟ بھائی ہو سکتا ہے یہ ڈاکٹر ہو سکتا ہے یہ کوئی میکینک ہو سکتا ہے یہ کوئی بہت بڑا انجینئر ہو، تو اختیارات تو ہیں اس کے پاس، صفات تو ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کیا ہے کوئی بڑا فنڈر لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ یہ ہے کیا، تو فائدہ ہے کچھ؟ تو اللہ نے جو ولیوں کو پیغمبروں کو اختیارات دیے ہیں یا تو لامحدود دیے ہوں گے یا کیا ہوں گے؟ محدود. کچھ ہوں گے وہ، تو وہ کچھ یا تو معلوم ہوں گے یا مجہول. مجہول کا مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کون سے ہیں. تو اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو پھر کیسے ہم ان کو پکاریں گے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اولاد دینے کا ان کو اختیار ہے یا نہیں ہے بھائی؟ بگڑی بے روزگار کو روزگار دینے کا اختیار ہے یا نہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. جو مجہول اختیارات ہوتے ہیں ان کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ ارے ایک آدمی وزیر ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں کس چیز کا وزیر ہے یہ، تو آپ کو یہی نہیں پتہ چلے گا کہ میں اس کے پاس تعلیم کے لیے جاؤں، صحت کے لیے جاؤں، بجلی کا کھمبا لگوانا ہے اس سے جا کے میں نے، یا نلکا کھلوانا ہے. جب تک پتہ نہیں چلے گا تو فائدہ کیا ہوگا اختیار دینے کا؟ پولیس بلوائے بھائی، یہ بہت مشکل کیس ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو مجہول ہیں یا کیا ہے؟ معلوم ہے. اگر مجہول ہے تو پھر فائدہ نہیں ہے. اگر معلوم ہے تو لسٹ پیش کریں کون سے بزرگ کو کون کون سے اختیارات دیے. اگر پیغمبر کو اللہ نے دیے تو اس کی لسٹ پیش کریں کہ یہ والے دیے ہیں یہ والے نہیں دیے. قیامت آ جائے گی کسی مشرک کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے، وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ پیغمبر کو کون کون سے اختیارات اللہ نے
دیے, تبھی وہ مبہم دعویٰ کرتا ہے کہ مختار کل ہیں, سب کچھ کا اختیار دے دیا ہے. تو بھائی اگر سب کچھ کا دیا ہے تو پھر کس چیز میں ہم نے اللہ سے دعا مانگنی ہے اور کس چیز میں ہم نے پیغمبر سے؟ جب سارے اللہ نے پیغمبروں کو بھی دے دیے ہیں, جب اولاد کا بھی پیغمبر کو اللہ کے پاس بھی, تو پھر اللہ سے کب اولاد مانگے اور پیغمبر سے کب مانگے, یا دونوں سے ہی مانگے؟ ان باتوں کا میرے بھائی کسی کے معذرت کے ساتھ کسی کے فادر کے پاس بھی کوئی جواب, ویسے تو اردو میں کہتے ہیں کسی کے باپ کے پاس بھی جواب نہیں, لیکن تھوڑی سی ابیوز لینگویج ہو جائے گی نا, یہ کسی کے ڈیڈی اور پاپا کے پاس اس کا جواب بولو بھائی نہیں ہے, کسی کے پاس. اس لیے تبھی عیسائیت جو ہے نا, شرک کر کے کرتے ایسے اندھیروں میں پھنس چکے ہیں کہ اب نکلنا چاہتے بھی ہیں تو نکل نہیں سکتے. انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مردوں کو زندہ کرتے تھے اور یہ کرتے تھے اور وہ کرتے تھے تو ہماری بگڑی کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہمارے پاس آسان, جب بھائی وہ کرتے ہی نہیں تھے, کرتا کون تھا؟ اللہ کرتا. ان کا تو صرف ہاتھ استعمال ہو رہا تھا, وہ قم باذن اللہ کہہ رہے تھے اللہ کے حکم سے. مردہ کون زندہ کر رہا تھا؟ اللہ. لہٰذا مردوں کو زندہ کرانا ہے تو اللہ سے رابطہ کرو, اور اللہ جواب میں کہے گا کہ میں یہ کام نہیں کر, مجھے اختیار ہے مگر میں جو مر جاتا ہے اس کو زندہ کرتا نہیں ہوں. لہٰذا جو ابھی مرے نہیں ہیں ان کو بچانے کی کوشش کرو کورونا سے اور مختلف چیزوں سے, بیماریوں سے, ٹھیک ہے نا, ان کی تو فکر کرو. جب ایک دفعہ میں موت دے دیتا ہوں تو دوبارہ زندہ نہیں کرتا. 2-3 دفعہ اللہ نے مردوں کو زندہ کیا. ایک ابراہیم, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اور حضرت ابراہیم کے دور میں وہ جو پرندوں کو ذبح کیا تھا ان کو اللہ نے زندہ کر دیا. اور وہ جو نمرود کے سامنے جس نے توحید بیان کی تھی اس کو کہ ہاں اللہ نے زندہ کر دیا. تو چند ایسے واقعات ہیں. تو بھائی اپنا عقیدہ درست کرو, ہم ایک خدا کی عبادت کے قائل ہیں, اور عبادت کا مطلب کیا ہے؟ صرف اسی سے مدد طلب کرتے ہیں. یہی وہ توحید ہے جس کو لے کے قرآن آیا, اور قرآن نے عربوں پہ محنت کی, اور لا الہ الا اللہ کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے جس سے عرب متفق نہیں تھے. تبھی پیغمبر کی لڑائیاں ہوئیں, تبھی بحث ہوئی, ورنہ وہ بھی کہتے تھے ایک اللہ ہے, وہ بھی کہتے تھے ایک اللہ ہے, وہ بھی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں. اور اگر پیغمبر یہ توحید بیان کرنا چھوڑ دیتے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر ماننے کے لیے بھی تیار تھے. وہ کہتے تھے آپ ہمارے بتوں کے بارے میں جو کہتے ہو نا ان کے پاس اختیارات نہیں ہے, یہ نعرہ لگانا چھوڑ دو تو آپ کی ہر دعوت پہ ہم لبیک کہیں گے. اور پیغمبر نے کیا فرمایا؟ میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو, ایک ہاتھ پہ سورج, میں اس دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو بھائی اپنا عقیدہ صحیح کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اللہ تعالی ہمیں توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پر ہمیں موت دے. اچھا, اس بارے میں 2 انتہائیں ہیں. کچھ لوگوں نے تو کرامتوں کا ہی انکار کر دیا اور کہا کہ یہ توحید کے منافی. فضائل اعمال میں کرامتیں لکھی ہوئی ہیں نا بہت ساری بزرگوں کی. کچھ لوگوں نے کہا یہ شرک ہے. فضائل اعمال میں کیا ہے؟ شرک ہے. فلاں بزرگ نے یہ کر دیا, فلاں بزرگ نے یہ کر دیا, تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے. یہ ایک انتہا ہے. ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا, کہنے لگے یار آپ کے فضائل صدقات اور فضائل اعمال میں تو شرک بھرا ہوا ہے. میں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا وہ فلاں بزرگ نے مردے کو زندہ کر دیا اور یہ کر دیا, پتہ نہیں وہ کر دیا, یہ تو شرک ہے. میں نے کہا کیوں شرک ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو اللہ کے پاس اختیارات ہیں. تو میں نے کہا بھائی وہ بزرگ نے, اگر کوئی ایسی کرامت کسی نے دیکھی ہے تو بزرگ نے نہیں کیا, وہ کیا کس نے؟ اللہ نے کیا. تو اللہ بعض دفعہ کسی بزرگ کے ہاتھ پہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اس سے یہ نہیں ہم مانتے کہ ان بزرگوں کے پاس اختیارات آ گئے. وہ بیچارے پہلے بھی کمزور تھے, اب بھی کیا ہیں کمزور. اتنے کمزور ہیں کہ ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا کہ مجھے آدھا دھڑ میرا فالج زدہ ہے. مجھے کہنے لگا مفتی صاحب علاج کرا کے تھک گیا, تو مجھے کسی نے بتایا فلاں بابے کے مزار پہ جا کے یہ کام کرو, دیگ ویگ چڑھاؤ تو یہ آدھا دھڑ کیا ہو جائے گا صحیح. میں نے کہا بھائی وہ جو بابا جس کی بات کر رہے ہو نا, جب اس کا انتقال ہوا تھا نا تو اس کے دونوں دھڑوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا. تبھی تو ان کو غسل دیا گیا اور قبر میں اتارا گیا ہے. جس کے دونوں دھڑ کام نہ کر رہے ہوں اس کے آپ کے آدھے دھڑ کو کہاں سے صحیح کر سکتا ہے بھائی. ایک لطیفہ بھی سنا دیتا ہوں, اس پہ چٹکلا سنا دوں مولوی صاحب, ٹائم ہے. وہ ایک آدمی کو کسی نے کہہ دیا, وہ بیچارہ تھوڑا سا آنکھوں میں اعورار تھا, بھینگا پن تھا نا, آنکھوں میں ہوتا ہے نا تھوڑا سا, تو کوئی اس کو لفٹ ہی نہیں کراتا تھا. تو ایک شرارتی لڑکی تھی, اس نے کہیں جا کے اس کی تعریف کر دی کہ تمہاری آنکھیں تو فلاں ہیرو سے ملتی ہیں, یعنی بڑے خوبصورت. بس ویسے ہی چھیڑنے کے لیے نا کہ یہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے گا, کوئی اس کو لفٹ نہیں کراتا. اب یہ خوش فہمی میں آ گیا کہ میں تو فلاں فلم کے ہیرو کی طرح ہوں, میری آنکھیں تو فلاں فلم کے فلاں ہیرو سے ملتی ہیں. تو اپنے دوست کے پاس آیا, کہہ رہا ہے تیرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ اور بتا غور کر کے یہ آنکھیں کس سے ملتی ہیں. اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے غور کیے کہ کافی دیر کے بعد کہا یہ تو آپس میں نہیں ملتی ہیں بھائی.
یہ آنکھیں تو آپس میں پتہ نہیں تجھے کس نے کہہ دیا فلم کے ہیرو سے ملتی. تو کیا بات کر رہا تھا میں؟ ایک مثال دے رہا تھا آخری جس پہ یہ ہاں میں نے اس سے کہا بھائی آپ کا جو آدھے دھڑ پہ فالج ہوا ہوا ہے, آپ کہہ رہے ہو بابے کے مزار پہ جاؤں گا تو آدھا دھڑ بھی ٹھیک ہو جائے گا. تو میں نے کہا بھائی بابے کا تو بیچارے جو بھی بزرگ تھے اللہ ان کی مغفرت فرمائے, نیکی ہوں گے, تو ان کے تو دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے, تبھی تو ان کو غسل دیا گیا, دائیں کروٹ بائیں کروٹ, کپڑے بھی دوسرے اتار رہے ان کے. اگر ان کا تھوڑا سا بھی دھڑ کام کر رہا ہوتا نا, وہ کسی کو یہ حرکت نہیں, اٹھا کے تھپڑ مارتے. کہ وہی سرائکی کا لفظ ہے نا تیکوں, وہ کیا یار, تیکوں چماٹ, تیکوں یار وہ بتاؤ, تیکوں ہک چماٹ, یار وہ بڑا اچھا لفظ یاد کیا تھا آج. ہاں تیکوں ہک چماٹ مریسا تو سدھا تھیا ویسا, صحیح بولا نا, تیکوں ہک چماٹ مریسا تو سدھا تھیا ویسا. یہ میں نے بڑی مشکل سے آج یاد کیا. وہ مجھے نہیں پتا تھا شروع میں اس کا مطلب کیا ہے. تو ہمارے وہ یہ بھائی آئے میرے سامنے, میں نے کہا تیکوں ہک چماٹ مریسا تو سدھا تھیا ویسا. کہتے ہیں کیا ہو گیا مولوی صاحب, میں نے کیا بگاڑا؟ پھر میں نے ان سے ٹرانسلیشن پوچھی تو انہوں نے بتایا بھائی اس کا مطلب ہے ایک تھپڑ لگے گا تو سیٹ ہو جائے گا. تو وہ آپ کو کہا نہیں تھا, وہ تو میں ویسے ہی ٹریننگ کر رہا تھا. تو وہ بزرگ جن کے دوڑو دھڑ کام نہیں کر رہے, اگر تھوڑا سا بھی دھڑ کام کر رہا ہوتا اور کوئی ان کو ان کی پرمیشن کے بغیر غسل دینے کی کوشش کرتا, تو وہ کیا کہتے ہیں بھاولپور میں, تیکوں ہک چماٹ مریسا تو سدھا تھیا ویسا. ایک تھپڑ لگاؤں گا انسان کا بچہ بن جائے گا. تو میں نے ان سے کہا بھائی ان کے تو دوڑو دھڑ کام نہیں کر رہے, تمہارا آدھا دھڑ کیسے صحیح کریں گے؟ تو فضائل اعمال میں جو کرامتیں ہیں وہ کرامت ہے, اس کا مطلب ان بزرگ کی طرف نسبت مجازن ہوتی ہے کہ ان بزرگ نے کر دیا, مجازی نسبت ہوتی ہے. جیسے جبریل نے حضرت مریم کو اولاد دے دی نہیں دی اللہ نے, مجازن, کیونکہ ذریعہ بنے ہیں نا, تو ان کی طرف نسبت کر دی. تو کہنے لگا یہ کیا اس کی کوئی مثال؟ میں نے کہا قرآن میں اگر یہ شرک ہے تو پھر میں نے کہا پھر تو معاذ اللہ قرآن میں بھی شرک بھرا ہوا ہے. قرآن میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے اپنے محل میں, اور ملکہ سبا کے بارے میں رپورٹ مل گئی, ہدہد نے آگے بتا دیا کہ وہ چل پڑی ہے, آ رہی ہے, انسان بن کے کیا ہو رہی ہے, وہ آ رہی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین, اے میرے درباری ہو, تم میں کون ہے جو سینکڑوں کلومیٹر دور جا کے اس کا تخت, میری درخواست, میری یعنی فوراً سے پہلے, اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت کون اٹھا کے لا سکتا ہے؟ حالانکہ کوئی جہاز بھی نہیں تھے اس وقت, ہوائیں مسخر تھیں سلیمان علیہ السلام کے لیے, یہ پیشکش عام پبلک کے لیے نہیں تھی. تو کون ہے جا کے لے آئے گا؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. ایک بہت بڑے جن نے بولا کہ اے سلیمان, آپ کہتے ہو ملکہ کے یہاں پہنچنے, یہ تو بہت دیر ہو جائے گی, آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا جن. جن تو کر سکتا ہے نا, وہ تو اتنی دور ہوا میں اڑتا ہوا جائے گا, اٹھا کے لے آئے گا. عامل لوگ خوش ہو جائیں گے, بولیں گے اس سے پتہ چلتا ہے جنات بڑے کام کر سکتے ہیں. ایک عامل نے مجھے کہا قرآن میں آتا ہے جن نے کہا میں یہ تخت اٹھا کے لے آؤں گا, تو اس کا مطلب ہم بھی یہ کر سکتے ہیں جنات کے ذریعے. میں نے کہا جن یہ کام کر سکتا ہے سلیمان علیہ السلام کے کہنے پہ, قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے. تیرے کہنے پہ کر سکتا ہے یہ ثابت, تو دین کا کیا لگتا ہے جو تیرے کہنے پہ تخت یہاں سے وہاں اٹھا کے لے آئے گا؟ جتنے عامل ہیں نا بھاولپور میں, جو جن چڑیل بھوت اور یہ سنگ دل محبوب قدموں میں, ان سے بول تو یہاں کسی پٹھان ہوٹل سے بغیر پیسوں کے ایک پراٹھا اٹھوا کے لے آ. میں کیونکہ پٹھان ہوٹل کے پراٹھے بڑے شوق سے کھاتا ہوں ناشتے میں, ہمارے پٹھان بھائی ہیں, بڑی دوستی ان سے, عزت کرتے ہیں. تو وہ اور ان جیسا پراٹھا کوئی بناتا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے سارا. تو اس لیے میں مثال اسی کی دیتا ہوں. میں کہتا ہوں بھائی ہم تو جب بھی جاتے ہیں پیسے دے کے, ہاں وہ عزت محبت میں نہ لے ایک الگ بات ہے, لیکن چپکے سے اٹھا کے لانے میں ہمارے اندر اتنی عزت ہمیں دیتے ہیں, پھر بھی ہم چپکے سے نہیں اٹھا سکتے. تو میں نے کہا کہ یہ جو کہتا ہے نا عامل کے سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں لے آؤں گا, اس سے کیا یہ پہلے ایک ریہرسل کے طور پر محبوب صحیح جگہ پہ پہنچے, صحیح قدموں میں پہنچے, ایسا نہ ہو محبوب کی بجائے کچھ اور نہ اٹھا کے لے آئے. تو پہلے مجھے یہ ثبوت پیش کرنے کے لیے کہ تیرے پاس یہ رائٹ ہے کہ تو جنات کے ذریعے, وہ کہتے ہیں ہم مشرک نہیں ہیں, ہم تو جنات سے کام لیتے ہیں. جیسے سلیمان علیہ السلام نے جن سے کہا نا, وہ جن نے کہا میں تخت اٹھا کے لے آؤں گا. تو یہ کہتے ہیں جب جن تخت وہاں سے وہاں اٹھا کے لا سکتا ہے تو سنگ دل محبوب کو قدموں میں کھینچ کے کیوں نہیں لا سکتا؟ حالانکہ سنگ دل وہ ملکہ سبا تو اتنا دور رہتی تھی, اور سنگ دل محبوب آپ کی گلی کے نکڑ پہ رہتا ہے. صحیح ہے نا,
وہ تو پچھلے محلے کی گندی گلی سے تھوڑا سا گولے گھنٹے کی دکان آئے گی, تھوڑا سا مڑو گے تو ایک گول گپے والا کھڑا ہوگا, اس کے پچھواڑے پہ اس کا گھر ہوگا, قریب ہی ہے, کوئی سینکڑوں کلومیٹر دور ہے ہی نہیں. تو وہ کیوں نہیں 2 منٹ میں لا سکتا؟ تو بھائی اس کو بولو کہ پراٹھا ہوٹل سے اٹھا کے لیا, پیسے دیے بغیر, یہ جن سے کروا. جن یہ کام بولو نہیں کرے گا, اس لیے نہیں کہ جن میں طاقت نہیں ہے, جن ان عاملوں کو لفٹ نہیں کراتے. وہ تو لگتا کیا ہے اس جن کا جو تیرے لیے یہ کام کرے گا؟ وہ سلیمان علیہ السلام کے تو اختیار میں اللہ نے جنات کو دے دیا تھا, کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ ایسی حکومت چاہیے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے. تو اللہ نے کہا ایسی حکومت تو پھر یہی ہو سکتی ہے کہ جنات بھی آپ کے فرما بردار بنا دوں میں. تو اس لیے جن تو کر سکتے ہیں مگر ان عاملوں کے مشورے پر نہیں کرتے, اس لیے ان عاملوں کو لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو سوال پیدا پھر ڈائریکٹ جنات کو لفٹ کراؤ, وہ بھی کرانے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ جن آپ کی باتوں میں نہیں آئیں گے. وہ جن کے بچے ہیں, وہ ٹھیک ہے نا, وہ انسان نہیں, وہ آپ کی کیوں مانے گا وہ. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کون ہے جو تخت وہاں سے یہاں اٹھا کے لائے گا اس سے پہلے کہ ملکہ سبا یہاں پہنچے. اصل میں سلیمان علیہ السلام اپنی طاقت ملکہ سبا کو دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھ میرے پاس ایسے ایسے جنات ہیں, ایسے ایسی چیزیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں کہ وہ ملکہ سبا نے پہلے تحفے تحائف بھیجے تھے نا حضرت سلیمان کو اپنی دھاک بٹھانے کے لیے کہ میرے پاس اتنی قیمتی چیزیں ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ذرا اس کو اپنی ٹیکنالوجی دکھاؤں تو پتہ چلے کہ تیرے پاس میرے پاس جو کچھ ہے تیرے پاس اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے. تو یہ بعض دفعہ بھرم میں لینا پڑتا ہے. بھرم میں جو باطل لوگ ہوتے ہیں نا ان میں بھرم بازیاں بھی, جیسے ضیاء الحق گیا تھا نا ہمارا, تو وہ کرکٹ کا میچ دیکھنے کے لیے, تو راجیو گاندھی کے کان میں کہہ دیا تھا ایٹم بم ہمارے پاس بھی ہے, بول دیا تھا نا. ایٹمی دھماکہ تو بہت بعد میں ہوا ہے نا. ارے انڈیا کی فوجیں جنگی مشقیں, ہمیں یاد ہے ہم بہت چھوٹے تھے اس وقت, انڈیا کی فوجیں جنگی مشقیں کر رہی تھیں بارڈر پہ, بالکل اس بات کا خطرہ تھا کہ انڈیا اٹیک کر دے گا. تو میچ ہو رہا تھا انڈیا میں, تو ضیاء الحق جو ہے نا میچ دیکھنے چلے گئے یہاں سے. اس پہ لوگوں کو بڑا اعتراض ہوا, چیف آف آرمی اسٹاف کرکٹ کھیلنے جا رہا ہے یار, یہ کون سا طریقہ ہے یار, پاکستان کا صدر ہے, چیف آف آرمی اسٹاف ہے. تو اصل میں وہ میچ دیکھنے نہیں, وہ ہوا یہ تھا کہ وہ میچ کے دوران راجیو گاندھی کے ساتھ صدر مملکت صاحب جا کے بیٹھے اور باتوں باتوں میں کان میں کہہ دیا کہ ہم نے بھی بم بولو بھائی بنا لیے. تو جیسے یہ ارشاد فرمایا فوراً فوجیں پیچھے ہٹ گئی. وہ جنگ کا خطرہ کیا ہو گیا. تو یہ بھرم دنیا میں ہر جگہ چل رہا ہوتا ہے. اگر ایسے فون کر کے یہ لیٹر لکھو, بھرم میں نہیں آتے. جیسے وہ پائلٹ کا ہوا نا, تمیز سے اتارا, چائے وا پلا کے, تولیہ ولیہ نہلا دھلا کے, چلو گے شاباش. تو اس کی الگ یہ مزہ ہوتا ہے. میں زیادہ نہیں چھیڑوں گا, وہ پائلٹ بھی بیان سنتے ہیں. ابھی نندن کی بات کر رہا ہوں تو وہ بھی بیان سنتے ہیں, وہ کہتے ہیں بس کرو یار بہت ہو گئی. تو یہ بھی بھرم ہوتے ہیں نا, جہاز اڑ رہا ہے, ہمارے پائلٹ اڑا اور نیچے اتارا, چائے وائے پلائی, ٹھنڈا ونڈا, اور کوئی کولڈ ڈرنک کی ضرورت نہیں, چائے ٹھنڈا گرم ہونے کا بھی گرم چلے گا, یہ رو بھی گرم پیو, تولیے ولیے بھی رکھا ہوا تھا, پلا پلو کے. جی اس کے بھی کیا ہوتے ہیں, بھرم ہوتے ہیں, یہ بھرم. تو خیر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ذرا یہ بھرم میں آ جائے ملکہ سبا. یہ بڑی اپنی فخر کر رہی تھی میرے پاس یہ ہے, میں اتنی مالدار اور ویسی حکومت. سلیمان علیہ السلام نے کہا اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا جو عالی شان اربوں کھربوں روپے کا تخت ہے وہ کون ہے یہاں اٹھا کے لے آئے, تاکہ وہ دیکھتے ہی کس میں آ جائے, بھرم میں آ جائے. تو جن نے کہا کہ آپ کی مجلس ختم, آپ کہہ رہے ہو کہ یہاں پہنچنے, یہ تو بہت لیٹ. وہ جن اپنے بھرم دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, جن کیا کر رہا ہے, اپنے بھرم ڈال رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ ملکہ سبا جو 1 مہینے میں یہاں پہنچے گی, اس 1 مہینے سے پہلے تخت, یہ تو بہت آپ نے ایسی بات کر دی ہے جو سلیمان علیہ السلام آپ اللہ کے پیغمبر اور بادشاہ ہیں بس, ٹھیک ہے نا, آپ کا ادب کرتا ہوں میں, یہ تو بہت آپ نے ایسی بات کر دی ہے. مجلس برخاست ہونے سے پہلے تخت یہاں پر موجود ہوگا. اب چونکہ بھرم چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جو جن نہیں تھے, کیونکہ قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب, اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. کتاب سے مراد ہے زبور جو داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی, یعنی عالم تھے, بزرگ تھے. انہوں نے کہا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجلس ختم ہونے کے بعد میں تخت لے کر آؤں گا, بہت لیٹ. یہ میرا اپنا اسٹائل ہے, ٹھیک ہے نا, بہت تاخیر ہو جائے گی حضرت, بھرم اس کو نہیں کہتے.
انا آتی کا بھی، میں تخت لے کر آؤں گا، قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے، یہ کہا اور تخت موجود ہے. نہیں آ رہی بات. اب یہ واقعہ اگر قرآن میں نہ ہوتا، صرف فضائل اعمال میں ہوتا، تو فضائل اعمال پہ کیا فتویٰ لگتا؟ شرک. اس لیے کہ آپ کو شرک کی ڈیفینیشن معلوم نہیں ہے. آپ نے بس ایک توحید کا لفظ یاد کر لیا اور جہاں اڑاؤ جس پہ چاہو شرک کا ٹپا لگا دو. ہاں کیا ہو رہا ہے اب وہ میں بتاتا ہوں. اصل میں یہ بزرگ کی کرامت تھی، سمجھ رہے ہو؟ ان کو اللہ کی طرف سے الہام ہو گیا کہ آج اللہ آپ کے ہاتھ پر ایسی کرامت ظاہر کرے گا، ایسی کرامت کہ آپ اشارہ کرو گے اور سیکنڈ سے بھی پہلے تخت حاضر ہوگا. اشارہ کریں، انہوں نے کیا اور تخت حاضر. تو یہ ان بزرگ کا کام نہیں ہے، کوئی کسی بزرگ کے پاس یہ طاقت نہیں ہے. یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا، جو اللہ نے ان بزرگ کے ہاتھوں پر کیا، اور کرنے سے پہلے اللہ نے ان کو بتا دیا کہ میں آپ کے ہاتھ پہ یہ کرامت ظاہر کرنا چاہتا ہوں. اس سے ایک اور اشکال کا جواب ہو گیا جو فضائل اعمال پہ کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کے ہاتھ پر تو یہ کرامت ظاہر نہیں ہوئی، فضائل اعمال کے بزرگوں کے ہاتھ پہ کرامت ہو گئی، تو کیا وہ صحابہ سے بھی بڑے ہو گئے؟ بھائی کرامت ظاہر ہونے سے کسی کا مقام دوسرے سے بڑا نہیں ہوتا. اس لیے کہ پھر یہ اشکال تو وہاں بھی ہوگا کہ سلیمان علیہ السلام تو پیغمبر ہیں، بادشاہ ہیں، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، وہ تو تخت لا نہیں سکے. وہ تو 1 مہینے کا انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی اگر نیچرل طریقے سے آئے گا تو 1 مہینہ تو لگے گا کم از کم. ہوا میں بھی اڑ کے جائیں گے تو ٹائم لگے گا نا. کوئی اخپل طریقے سے کوئی لے کر آئے. کوئی کس طریقے سے لے کر آئے؟ اخپل طریقے. پشتو کوئی پٹھان بھائی بیٹھے ہوئے، اخپل کا لفظ نہیں، مزہ نہیں آئے گا. اخپل طریقہ مطلب ہوتا ہے اپنے طریقے سے لے کر آئے، کوئی وکری اسٹائل میں لے کر آئے. تو جن ہی لا سکتا ہے یا کوئی کرامت ہو سکتی ہے. تو وہ کرامت جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ ظاہر نہیں ہوئی، وہ ان کے درباری میں سے ایک امتی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو رہی ہے. تو ظاہر ہونے کے باوجود اس امتی کا مقام پیغمبر سے بڑھ کر نہیں ہے. تو پتہ چلتا ہے میرے بھائی کہ کرامت ظاہر ہونے سے یہ نہیں ہوتا کہ یہ صحابی سے بڑا ہو گیا. کسی کے مقام کے بلند اور چھوٹے ہونے کا تعلق عمل سے ہے، کرامت سے نہیں ہے. اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ کی نظر میں اونچا مقام ہے، چاہے کرامت ظاہر نہ بھی ہو. تو ایسے ہوا ہے کہ بعض ولیوں کے ہاتھ پہ ایسی کرامت ہوئی جو پیغمبر کے ہاتھ پہ نہیں ہوئی، صحابہ کے ہاتھ پہ، بعض صحابہ کے ہاتھ پہ ایسی ہوئی جو نبی پہ نہیں ہوئی ہے، بعض پیغمبروں کے ہاتھ پہ ایسا معجزہ ہوا جو ان سے بڑے پیغمبر پر نہیں ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا کہ نہیں کیا؟ لیکن ہمارے نبی سے ایسا واقعہ منقول نہیں ہے. لیکن مقام کس کا بلند ہے؟ ہمارے نبی کا بلند ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے عقیدوں کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اہل اللہ کے احترام کی بھی توفیق عطا فرمائے. اس لیے میرے بھائی مزاروں پہ جانا چھوڑ دو معذرت کے ساتھ. آپ کہہ سکتے ہو ہم مزاروں پہ جاتے ہیں، دیتا تو اللہ ہی ہے، بزرگ تھوڑی دیتے ہیں، ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں. تو اللہ سے مانگنے کے لیے اللہ نے مسجدیں بنائی ہیں، مزار نہیں بنائے. مزار جو جانے کا ہمیں حکم ہے وہ صرف عبرت کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا کیونکہ بدعت اور شرک ہو رہا تھا نا، میں نے منع کیا تھا. اب تم توحید پر پکے ہو گئے ہو، فزوروہا، اب جایا کرو. کس نیت سے؟ فإنہا تذکر الآخرہ، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. جب آپ قبروں میں جاؤ گے دیکھو گے یار کل یہ ہماری طرح چلتے پھرتے لوگ تھے، آج ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے ہیں، کل ہمارے بھی دونوں دھڑ مفلوج ہو جائیں گے. تو کچھ آخرت کی یاد تازہ ہوگی. دعا مانگنے کی جگہ، دعا مانگنے کے لیے قبرستان نہیں ہے، دعا مانگنے کے لیے کیا ہے؟ مسجدیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، سجدہ گاہیں مسجدیں اللہ کے لیے ہے. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہاں اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارا کرو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.